خوش آمدید اور صبح بخیر. آج ڈیفنس ڈے اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے میرے آج کے مہمان جناب سیسل چودھری صاحب، جو کہ ہلواڑہ اور بہت سے ایسے فضائی مارکوں میں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، ستمبر 65 کی بھی اور 1971 کی بھی، اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت اپنی انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان ایئر فورس کسی سے کم نہیں ہے. اور ان کے ساتھ گروپ کیپٹن حسینی صاحب، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ایویشن آرٹسٹ ہیں، اور انہوں نے ان تمام لمحات کو خوبصورتی سے کیپچر کیا. سر، آپ ہلواڑہ کے بارے میں بتا رہے تھے جب آپ وہاں پہ گئے اور سرفراز آپ کے کمپینین سرفراز رفیقی. ہلواڑہ کا یہ ہوا تھا فرق کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا which was given to us way back. ہم نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی اس کی، وہ پروفائل فلائی بھی کئی دفعہ کر چکے ہوئے تھے. جو ایئر فورس کی پلاننگ تھی کہ should there be a war، تو ہم نے ان کے 3 امپورٹنٹ ایئر فیلڈز پہ اٹیک کرنا تھا. وہ سارے ایک اوور آل کنٹری کی وار پلاننگ میں فٹ ہوتا تھا، بیکاز ایویلیویشن یہ تھی کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ پلینز آف پنجاب پہ لڑی جائے گی. اور یہ 3 ایئر فیلڈز تھیں، پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ، جو ادھر سپورٹ کر سکتی تھی اس کو. تو آئیڈیا یہ تھا کہ رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا وار انڈین ایئر فورس کے میکسیمم فائٹر ایئر کرافٹ ہم زمین پہ ہی تباہ کر دیں، ٹو برنگ دا بیلنس کلوزر ٹو فرام 1.4 سے ذرا اور نزدیک کر دیں. تو ان تینوں ایئر فیلڈز کے اوپر اکٹھا اٹیک with 8 F-86s کرنا تھا in formations of 4 flying very close to each other. یہ پلاننگ تھی. اب اس دن ہوا یہ کہ ایک اوور آل پلاننگ فیلڈ. دی اوور آل پلاننگ واز which was the foreign office evaluation کہ یہ جنگ جو ہے یہ کشمیر ہی میں لمیٹڈ رہے گی. انڈیا ول ناٹ اٹیک us along the international border. اچھا، یہ فارن آفس یہ فارن آفس کی ایویلیویشن تھی. ہر ایویلیویشن کے بیس پہ وار پلانز بنتے ہیں. لہٰذا ہوا یہ تھا کہ ہم نے لاہور کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا ہوا تھا. which was the most obvious targets, a border city which is the hub of your national activity, political hub رہا ہے ہمیشہ سے لاہور، اس کو ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا ہوا تھا. اچھا. سو جب انڈینس کے لیے کشمیر میں it got rough, they immediately attacked us on the international border, which was obvious. اور بہت میسو اٹیک تھا یہ 6 کی صبح واگا، برکی اور اٹاری سیکٹر سے. اب ہوا یہ کہ فوج تو تھی نہیں وہاں پہ، اس اٹیک کو روکنا بھی تھا. تو پاکستان ایئر فورس کا جو سیکنڈری رول تھا، کلوز سپورٹ آف دی لینڈ فورسز، وی وینٹ انٹو دیٹ رول ٹو اسٹاپ دیٹ اٹیک. اب اس اٹیک اس کو روکنے کی وجہ سے اٹ واز اے ویری بگ اٹیک. ہمارے کافی فائٹر کمٹ ہو گئے وہاں پہ. اس کمٹمنٹ کی وجہ سے جب ہمیں آرڈر دیا گیا ٹو امپلیمنٹ وار پلانس، ان تینوں ایئر فیلڈز پہ ہم نے شام کو 5:05 پہ حملہ کرنا تھا سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے. سرگودا سے سرفراز رفیقی جو کہ ہمارے اسکواڈرن کمانڈر تھے، انہوں نے لیڈ کرنا تھا. سیکنڈ 4 میں نے لیڈ کرنا تھا. آدم پور کے لیے MM عالم، his formation was to go. پٹھان کوٹ کے لیے پشاور کی فارمیشن جانا تھا انڈر اسکواڈرن لیڈر حیدر. اب پشاور کے جہاز اتنے کمٹ نہیں ہوئے تھے، they had the aircraft available. تو ہوا یہ جب ہم بریفنگ وغیرہ کر کے we went to the flight line to start up to go for the mission، ہمیں پتہ لگا ہمارے پاس کوئی جہاز تیار ہی نہیں ہے. So we went back to the ops room. بیس کمانڈر کو کہا جی یہ سچویشن ہے تو پشاور کو ڈیلے کر دیں. انہوں نے چیف سے بات کی، چیف نے کہا نو، پشاور ول گو آن ٹائم اینڈ جتنے بھی طیارے ملتے ہیں اٹیکس ہیو ٹو بی کیریڈ آؤٹ. اچھا. اس نتیجہ میں یہ ہوا کہ پٹھان کوٹ پہ بالکل صحیح ٹائم پہ بڑا کامیابی حملہ ہوا، جو کہ اسکواڈرن حیدر نے لیڈ کیا، سجاد حیدر نے. ویری سکسیزفل اٹیک. ان کے کوئی 13-14 فائٹرز زمین پہ ڈسٹرائے کیے انہوں نے. ہم اس وقت زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں پتہ لگا زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 جہاز ملیں گے ہمیں آدم پور کے لیے، 3 یا 4 جہاز ہلواڑہ کے لیے. اچھا. آدم پور والے تھوڑے پہلے تیار ہو گئے. MM عالم ٹوک آف وتھ ہز فارمیشن وتھ 3 ایئرکرافٹ. ہم ابھی وی ور اسٹل آن دا گراؤنڈ. اتفاق سے سرفراز رفیقی، یہ لاسٹ مومنٹس آف سرفراز رفیقی میں آپ کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں. سرفراز رفیقی and I was sitting side by side waiting for our aeroplanes to get ready. صحیح. اب میں ہائنڈ سائٹ کے ساتھ ویژولائز کر سکتا ہوں کہ ان پہ کتنا پریشر تھا. کیونکہ دیکھیں one airfield is struck, we are on the ground, which means surprise element is out, which means they will be ready for us
in all respects. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک سیوسائڈل مشن پہ جا رہے ہیں. کلیئر کٹ. None of us were going to come back. تو اتفاق سے I just looked at the time and at that time it was 5 minutes past 5. صحیح. اتفاق. تو میں نے رفیقی صاحب سے میں سر پٹھان کوٹ مسٹ بی انڈر اٹیک کیونکہ ہمیں پتا تھا they have taken off in time. رفیقی صاحب نے بھی ٹائم دیکھا, کہتے یس پیار سے اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر کو ان کے کورس میں نوزی حیدر بلایا کرتے تھے. جیسے یس نوزی مسٹ بی ایٹ اٹ. چپ ہو گئے. few seconds later I said sir what are we trying to prove. تو I could make out he was on edge. کیونکہ جب رفیقی صاحب تھوڑا ناراض ہوتے تھے تو he always addressed you as Mr. So he says, Mr. Cecil, you heard the base commander, you heard the chief. If you don't want to go, I can take somebody else. I said, there's no way. I said, you don't know me, I love you so much, I'll follow you to hell. ایسی کیا بات ہے. That's not the point. But you do understand that none of us are coming back. He says, don't I know? چپ ہو گئے ہم. اتنے میں وہ کرو چیف نے آ کے کہا جی جہاز تیار ہے. We started walking towards our aircraft. And as we were walking towards our aircraft, I heard him call out to me. So I stopped. He came up to me, looked at me, gave me a little tap on my cheek and he started laughing. وہ کہتے ہیں لوگ ساری زندگی ہم نے ہنس کے گزاری ہے. Why are we so serious now? So I also smiled. And then his last words to me on the ground was, he said, I wish Iris forgives me for this. Iris is my wife's name. She passed away recently. He said, I wish she forgives me for this, meaning thereby کہ bhai you're not going to come back. I told him, I said, sir, you won't be here, I won't be here, so how does it matter? And we had a good laugh and I went to my aircraft and that was our last meeting on the ground. And there was no pressure, آپ لوگ ڈرے نہیں, آپ لوگ کیونکہ ہم کلیئر تھے ایک بات کے لیے. We were absolutely clear. اچھا پھر آپ نے سر فضا میں آپ نے دیکھا کہ سرفراز رفیقی کو جاتے ہوئے, یونس شہید کو جاتے ہوئے, یہ جو لمحات ہیں کہ یو آر ان دا ایئر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھی جو ہیں ان کے ایئر کرافٹ ہٹ ہوئے ہیں اینڈ دے آر نو مور. ایکچولی آئی ڈidn't see رفیقی کو. رفیقی ہوا یہ تھا کہ we reached ہلواڑا. ایکچولی جب ہم بارڈر کراس کر رہے تھے عالم کی فارمیشن soon after entering the border was intercepted. صحیح. So they fought their way and they were coming back, all three of them. They had shot down 2 aircraft and damaged 1 or 2 others and they were coming back when we were entering. We were the last inside the enemy territory. ہلواڑا پہنچ گئے ہم. ہلواڑا جب پل اپ کیا ہم نے اٹیک کرنے کے لیے تو اس وقت یہ پورا ایسٹ ویسٹ پنجاب جو ہے نا سپٹمبر میں ایک دھند سی چھا جاتی ہے. تو وہ زمانہ یہ بھی تھا, ابھی سوئی گیس کا زمانہ نہیں تھا, تو وہ تندور شندور جلتے ہوتے تھے تو اس کا دھواں سارا بیٹھا ہوتا تھا. وہ تو ویزیبلٹی وی ہیڈ بیکم کوائٹ پور. سو وی پلڈ اپ, we picked up the airfield, we pulled up, we lost contact, we went down again, picked up the airfield. دوسری دفعہ pull up کیا and that's when hunters came on us from all directions. اچھا. وہ سروسیبل ایئرکرافٹ کو انہوں نے ہلواڑا کے اوپر ہولڈ کیا ہوا تھا. they were expecting us. اس پہ کامبیٹ ہوا, یونس ہمارے سے جدا ہو گئے, رفیقی شاٹ ڈاؤن 1 aircraft and he was in a good position to shoot down the other one. تو میں سوچ رہا یہ کیوں نہیں فائر کر رہے. جب مجھے کال آئی ان کی, Cecil, my guns are jammed, you take over lead. اچھا. That was the next very big tragedy which took place. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ہماری پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ ہم ڈس انگیج کر کے سیفلی آ سکتے تھے واپس. بٹ اٹ وڈ ہیو مینٹ لیونگ یونس بیہائنڈ بیکاز وی ڈڈنٹ نو وہ کس اسٹیٹ میں تھے. تو یہ میری کنوکشن ہے کہ سرفراز رفیقی میں دا سپریم سیکریفائس دیئر کہ آئدر وی ول آل گو بیک اور وی ول نن آف اس ول گو بیک, وی ول فائٹ ٹل دی اینڈ. سو ہی الیکٹڈ ٹو اسٹے بیک. ایک طیارہ جس کی گنز کام نہیں کرتی وہ تو جنگی طیارہ ہی نہیں رہتا. He gave me the lead, I took over lead, I shot down 1 hunter and then I started looking for Rafiki because کوئی call نہیں آئی مجھے. You see جو cover کر رہا ہوتا ہے he keeps giving you a call, tail clear etc. I didn't hear any call from him. میں نے ان کو ریڈیو پہ کال کرنا شروع کیا, I couldn't hear him. اسی دوران I found 2 hunters more on me, firing on me. I took them on, I shot down 1, the other I pushed into the ground, he blew up after hitting the ground. So ایک انہوں نے مارا تھا, 3 یہ 4 ڈسٹروائے ہو گئے. Then I started looking for Rafiki again and I saw combat. میں نے دیکھی ایک ہنٹر اور F-86 کے درمیان and then I saw the F-86 shoot the hunter down. So I knew that was not Rafiki. میں نے کال کیا یونس کو, 3 is that you shot down? He says affirmative. ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جوائن اپ کر کے we decided to exit. جیسے ہم نے ایگزٹ کیا 6 hunters came on to us again. ان کے ساتھ کامبیٹ شروع ہوئی. اس کامبیٹ میں یونس was shot down. یونس I saw go down. رفیقی کا مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوا.
اس کے بعد I was left alone. I kept fighting with these two. Sometimes I would get behind, sometimes they would get behind. Because 4 کی formation یا 2 کی, so they were trying to sandwich me. اس دوران Farah, I cried, I yelled, I screamed because 2 of my very good friends had gone down. And I literally went mad in the cockpit wanting to take revenge. But وہ ایک fighter pilot instinct, better sense also kept prevailing of maneuvering and flying. Then I looked at my fuel, میں نے دیکھا کہ fuel اتنا کم ہو چکا تھا میرا کہ اگر میں نے اب واپس نہیں گیا تو ادھر ہی بیل آؤٹ کرنا پڑے گا, which meant the same thing as being shot down. اب Hunter is superior to F-86 acceleration میں, speed wise. تو آپ کو ایک منور کرنا پڑتا ہے جو ڈس انگیجمنٹ منور ہوتا ہے. سو آئی گاٹ انٹو دیٹ سچویشن. بائی دی گریس آف گاڈ میں کامیاب ہوا. I managed to disengage and I managed to come back flying very very low. اچھا سر, اب اس میں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں, اب بہت سارے اینگل, اور یہ آپ نے کتنا خوبصورت یہ کیپچر کیا ہوا ہے ہمارے سامنے. آپ ان تصویر کو دیکھتے ہیں, آپ کو کیا, آپ کو تو یاد آتا ہوگا نا, وہ سارے لمحات آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہوں گے. لاسٹ مومنٹس آف اے ہیرو, اور اس میں ہم کاکپٹ میں دیکھ سکتے ہیں رفیقی صاحب کہ جو آخری ان کا وہ بن رہا ہے, اور ہوپفلی آپ کو پینٹ کیا گیا. I would like to say something about this picture. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہ سینی میرے ساتھ بیٹھے, he is such a brilliant artist. ایک بندہ جس نے وہ ایکشن دیکھا ہوا نہیں ہوتا آنکھوں سے, but by just hearing that description, he and I had a number of sessions on this. Just hearing that, اتنی بیوٹیفل ویژولائزیشن کر کے ہی پروڈیوس دس, which I think is a masterpiece, and I give him all credit for this. اور یہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اس کو دیکھ کر ہی احساس ہو رہا ہے کہ اس میں لائف اور اس میں جس طرح سے وہ فیل ہے. ان کی چند اور پینٹنگز بھی ہیں which are absolute master, all are excellent, but میں ان کو ماسٹر پیس اس لیے کہتا ہوں, انہوں نے پینٹ کیا ہے میرن شاہ as it was in the old days. صحیح. He had never even seen Miran Shah. He didn't even know what Miran Shah looked like. But just sitting and talking to veterans who had operated from Miran Shah, Furies کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, گیٹ کھولا جاتا تھا, an aircraft used to taxi out and so on, and he landed and he taxi. وہ ساری چیزیں انہوں نے without really having seen the place visualized it absolutely brilliantly 100% correct. کیا بات ہے, یہ کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے آرٹسٹ کے لیے کہ اس کی ویژولائزیشن یا اس کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اوتھینٹک بھی ہے. یہ اٹس اے گریٹ کمپلیمنٹ. اچھا سر, تھوڑا سا اب ہم بات پہ آئیں گے. ہم 1965 جاگ اٹھا ہے سارا وطن, ساتھیوں مجاہدوں, ایک جذبہ ہے, ہر بندہ کہہ رہا تھا کیسے کرنا ہے. وہ جذبہ کہاں گیا؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا کم ہو گیا, اب ہم تھوڑا سیگریگیٹڈ ہیں؟ اس میں ہماری جو بہت بڑی کوتاہی ہے ایز اے نیشن, 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, ہم نے اپنی تاریخ کو ٹوٹلی ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے. جو بچوں کو ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں, ناٹ دی ہسٹری, ناٹ اٹس ٹرو ہسٹری, اٹس اے ڈسٹارٹیڈ ہسٹری. فرا, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اینی نیشن جو اپنی تاریخ کو پہچانتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے, وہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. نمبر 1. نمبر 2, دوسری کوتاہی جو ہے, ہم اپنی غلطیوں سے کبھی سبق نہیں سیکھتے, وہی غلطیاں بار بار کیے چلے جاتے ہیں. صحیح. 65 وار ٹھیک ہے, دی آؤٹ کم آف دا وار واز واٹ اٹ واز. We were defending ourselves and we successfully defended ourselves. I won't say we won the war. We were successful in defending ourselves, which was our main aim. And therefore we achieved our aim. Magar, there were gross mistakes of very serious nature which were committed. We never talk about them. ایک میں نے آپ کو شروع میں کیا, how could you leave Lahore undefended? How could we possibly do that? اس کے علاوہ بھی تو اور بڑا کچھ ایسا ہوا ہوگا نا. اس کے علاوہ ہم 3 جہاز لے کے کیوں گئے تھے الواڑہ پہ؟ ایم ایم عالم 3 جہاز لے کے کیوں آدم پور پہ گیا تھا؟ Because the aircraft that were to be positioned at Sargodha 3 hours before our mission came very late, and then when they came, some of them were unserviceable. وہ available نہیں تھے ہمیں. صحیح. Because somebody forgot to send them. I mean, they were بہت serious. مجھے چم جوڑیاں سیکٹر میں, ناٹ چم جوڑیاں, ادھر یہ کیا قصور سیکٹر میں, اس سائڈ پہ تارن ترن کے پاس, وی ہیڈ ٹو ابینڈن آر ٹینکس, جو دوسرے دن جا کے ہم نے خود ڈسٹرائے کیے تھے. کیوں؟ دیر واز سچ گراس ایررز کمیٹڈ, فالیز
صحیح. ہم نے آج تو اسے سبق نہیں سیکھا. انڈین ایئر فورس لرنڈ اے لیسن, انڈین آرم فورسز لرنڈ اے لیسن. انہوں نے بیٹھ کے اس جنگ کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا تھا. صحیح. انہوں نے بیٹھ کے تھریڈ بیئر سبق نکالے. اینڈ اٹ از مائی کنوکشن کہ سب سے بڑا سبق جو انہوں نے سیکھا تھا کہ جب تک ہم پاکستانی قوم کو نہیں توڑیں گے ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح. اینڈ دے امیڈیٹلی آفٹر 65 اسٹارٹڈ ورکنگ آن دیٹ. اینڈ وی ور ونربل. اور ہم تقسیم ہونے سے وی ور ونربل بیکاز ایسٹ ویسٹ پاکستان کی ڈسپیرٹی جو تھی ہم نے اس کو کبھی اس کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش. پاکستان بھی گئے ہوئے 1971 سے اب تک اٹس بین کوائٹ لانگ. نہیں وہ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا, اس وقت کی بات جو یہ ایک تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں 71 اور 65 کی جنگ میں 6 سال کا وقفہ ہے. آؤٹ کم واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. مور دین ہاف یور کنٹری بگر دین یو پاپولیشن وائز سیپریٹڈ. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد بھی ہم تقسیم کی طرف چلتے رہے. فقہ واریت آ گئی which never existed. 65 میں nobody bothered. I have led so many pilots in both the wars on very difficult missions and brought them back. ان کو آج تک نہیں پتا کہ ان کو یہ پتا میں کرسچن ہوں, یہ نہیں پتا کہ I'm a Protestant, Presbyterian, Catholic کیا ہوں میں. مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہیں, کیا ہے. It did not matter. We were all Pakistanis. اب ہم پاکستانی نہیں رہے. ہم مسلمان ہیں, شیعہ ہے یا سنی ہے یا something else ہے, سندھی ہے, بلوچی ہیں, پٹھان ہے, پنجابی ہے, پھر ہاں ہم پاکستانی بھی ہیں. بالکل. جب تک ہم اس کو یہ اپ سائڈ ڈاؤن تھنکنگ کو اسٹریٹ نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد اینی تھنگ ایلس ریگارڈلیس آف کاسٹ, کلر, کریڈ اور ریلیجن. یہ تقسیم کا سلسلہ اب اتنی زیادہ آ گیا ہے اور ورسٹ ٹائم یہ آیا ہے ڈیورنگ ضیاء کے دور پہ. اس کی بنیاد تھی جداگانہ انتخابات جس نے پاکستان کی سیاست کو مذہبی خانوں میں تقسیم کر دیا. Can we correct it now? It has been corrected to a certain extent کہ جداگانہ انتخاب کا خاتمہ ہو گیا. خانہ ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. آپ کی لسانیت مگر وہ سائیکی چینج ہو گئی نا ملک کی. 20-22 سال میں جو وہ رہا ہے سسٹم, that has changed the psyche of the country. Now we have to change the psyche back. Number one. اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے and no government is willing to take that step unfortunately. Why? Not enough courage. اس separation of state and religion جو جناح ہمیں 1947 میں کہہ کے گئے تھے 11 اگست کو. Everybody claims ہم جناح کا پاکستان بنائیں گے. ہر کوئی کہہ رہا ہے, پی 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 کہہ رہا ہے, پی ایم ایل کہہ رہا ہے, they all calling themselves Muslim Leagues. اور جناح's پاکستان. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ جناح wanted a secular Pakistan. But Jinnah's Pakistan is a separation of state and religion. اور دیکھا بھی جائے تو ڈیموکریسی کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا, سب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. That is the first step towards this, to finish sectarianism, so that we all start thinking as Pakistanis and Pakistanis alone. Secondly, interfaith harmony. The biggest factor for interfaith harmony is کہ بھئی ہمارا ریلیجن کیا ہے. ہمارا ریلیجن for God's sake is humanity. Every religion کا core جو ہے humanity ہے نا. باقی میرا faith, by faith I am a Christian but my religion is humanity. انسانیت. میں جب تک ایک اچھا انسان نہیں بنوں گا میں اچھا کرسچن نہیں بن سکتا, یہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتے. تو یہ سائیکی جو ہے we have to change this. اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. Do you think میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے؟ ابھی نہیں کر رہا. I'm sorry to say ابھی نہیں کر رہا. Media must have regular programs of this nature to de-brainwash the people. صحیح. And bring them towards unity and solidarity. اچھا, آپ نے بتایا ہے, جو کہ میں تو اس وقت نہیں تھی لیکن جو آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں تھیں, بعد میں یہ ہمارے اندر آ گئیں. اس کا مطلب ہے ڈالی گئیں. اس کا مطلب ہے through some sources یہ چیزیں جو ہیں یہ پلانٹ کی. کمزور تھے ہم تو ہم ایکسپلائٹ ہو گئے. ہم تو سنتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز بڑی اسٹرانگ ہیں, ہماری ایجنسیز دنیا کی بہترین ایجنسیز میں ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ایسے ہے تو ہمارے درمیان اتنے فتنے جو ہیں پیدا کیسے ہو گئے؟ What do you think what کیا یہ سازش؟ دیکھیں جب آپ کی پالیٹکس 1985 سے till 2000 آپ کی پالیٹکس
were totally based on religion. آپ کی اسمبلیاں جو الیکٹ ہوتی تھی وہ they were not representative of people, they were representative of religions. صحیح. مسلمانوں کی اتنی سیٹیں, کرسچنس کی اتنی سیٹیں, ہندوؤں کی اتنی سیٹیں, احمدی کی اتنی سیٹیں, and they elected their own people. ٹھیک. So they were representative of religions. اتنے عرصے سے جب وہ سسٹم رہا ہے, اور ایک بڑا سمپل فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ ریلیجس بیسڈ پالیٹکس کریں گے تو ہر ریلیجن میں فقے ہوتے ہیں. اچھا, آپ فقہ واریت آ جائے گی بیچ میں. بالکل آ جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ ملتے ہیں لوگوں سے ابھی, آپ کو لگتا ہے کہ فورسز میں وہ پیشن, وہ جذبہ باقی ہے, زندہ ہے, اگر لوگوں میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا ہے معاملہ تو بھی؟ میں یہ کہوں گا ہے, فورسز میں ہے یہ جذبہ بھی. ایئر فورس کے بارے میں میں یہ کہوں گا, ایئر فورس ٹوڈے از اسٹل آر فائنسٹ فائٹنگ فورس. کل کو اگر اسی پاکستان ایئر فورس کو آپ دوبارہ تیسرے امتحان میں ڈالتے ہیں, they will acquit themselves very well. وجہ نمبر 1, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, highly professional training, and they have remained highly professional because Air Force کو اصغر خان, the father of this Air Force, جازی نے یہ حسینی نے earlier mention کیا تھا, put us on the right lines. Air Force has never got involved in running the country. مارشل اور ڈیوٹیز میں ہم نہیں آئے کبھی بھی. صحیح. So we have remained a professional Air Force. Till today we are a professional Air Force. بالکل صحیح. So Air Force کے بارے میں تو میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ we are absolutely professional. بالکل صحیح. فوج جہاں تک میرے انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, سرونگ آفیسرز کے ساتھ, I find them to be also professionals. بالکل صحیح. So I think it would still be there. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ war against terrorism, قوم کو بناؤ نا پہلے. قوم کو بنانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے فرقہ واریت ختم کرنی ہوگی, لسانیت, مذہبی جو ہمارے تعصبات ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے, ایک اکٹھا ہونا ہو پڑے گا ایک اس میں. ایبسلیوٹلی. اور کون کرے گا؟ ہم سب کریں گے. دیکھیں, وی ہیو ٹو برنگ اے چینج. چینج کی بات کر رہے ہیں, چینج کیسے آتی ہے؟ کیسے؟ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز. ہر ایک کوئی بیٹھا اسلام آباد کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی یہ نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں کر رہے تھے, فلانا نہیں کر رہے. بابا تم تو کرو, اپنے آپ کو تو تبدیل کرو پہلے. بالکل. We all have to change ourselves first. بالکل. That is the first step. بالکل. دیکھیں, ہر ایک ملک کا موسٹ امپورٹنٹ یونٹ, اس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے, which is a family unit. ہمیں وہ چینج اس فیملی یونٹ میں لانی ہوگی. وائلنس ختم کرنی ہے, remove violence from your family unit. کتنی وائلنس. سر آپ کو پتا ہے, میں نے یہاں پر جب یہ بات پٹ اپ کی, اور میں نے اسے ذرا ڈفرینٹلی پٹ اپ کی کہ یار ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ, فیملی یونٹ میں بھی کور یونٹ پہ آپ آ جائیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف, اگر وہ انٹیکٹ ہے اور اگر وہ اسٹرانگ ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو آف اسپرنگس ہیں, آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ آپ ایک صحت مند نسل, صحت مند جنریشن, صحت مند لوگ دے رہے ہیں. اور اگر آپ صحت مند لوگ دے رہے ہیں یہاں سے اور ایجوکیشن میں, تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ دین یو ہیو سو مینی ایسیٹس اینڈ سو مینی یوتھ اینڈ پوٹینشیل کہ کوئی بھی آپ کو اس میں وہ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم وہاں پر بھی اتنے منافق ہیں, وی آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ آر مطلب مسٹیکس. وہیں سے ہمیں چینج شروع کرنی پڑے گی. صحیح. فیملی یونٹ میں چینج لانی پڑے گی. بیسیکلی صرف 3 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے ادھر. نمبر 1, لو. آئی ڈونٹ یوز دا ورڈ ٹالرنس, اس لیے ٹالرنس مجھے لفظ پسند ہی نہیں ہے. صحیح. You and I may tolerate each other, though we may hate each other otherwise. Yes. So I use the word love. ٹھیک ہے نا? صحیح. So there has to be love. Number 2, there has to be a complete harmony amongst that family unit. بالکل. اور وہ love کے through آتی ہے. تیسری چیز, presence of God. You can't be anything without the presence of God. بالکل. Whichever religion you may belong to. But that presence of God has to be there. بالکل. اچھا, آپ نے جو پینٹ کیا ہے اس میں یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں بھی پاکستانی ایئر فورس کا بڑا رول, تو اس میں بھی کچھ آپ نے, آپ کے قلم نے, آپ کے پینٹ نے کچھ کمال دکھائے. ہاں, یس, اصل میں آرٹسٹ کو, خاص طور وار آرٹسٹ کو واقعات چاہیے ہوتے ہیں, اور پاکستان ایئر فورس میں رہتے ہوئے جب آرٹسٹ ایک واقعہ ڈھونڈتا ہے تو اس کو 1000 ملتے ہیں. ہاں, کیونکہ پاکستان ایئر فورس ہے ہی اس قسم کی ایک فائٹنگ فورس ہے. صحیح. تو یہ بھلا وار آن ٹیرر میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ اس میں بھی جب سے پاکستان ایئر فورس نے ایکٹیولی اس میں حصہ لینا شروع کیا ہے, وہ آپریشن راہ راست سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے.
اور میں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جب کہ انہوں نے ٹیرس کی ایک اسٹرانگ ہولڈ کو پیوچار میں سٹارم کیا تھا. اس کے اندر اگر پاکستان ایئر فورس انوالو نہ ہوتی تو بہت مشکل تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ زمین پہ تو ان کے علاقوں میں جا کے لڑنا بہت یہ بہت میسو آپریشن تھا، اور اس میں ہیلی کاپٹرز نے کمانڈوز کو اتارا تھا، اور یہ پیوچار ویلی کی ایک چوٹی پہ یہ سب کچھ تھا، اور بہت اسٹرانگ جو ہے نا ان کی ایک پوزیشن تھی ٹیررسٹ کی. صحیح. تو اس میں کوبراز نے حصہ لیا، پیوما ہم نے وہ سارا کچھ بغیر دیکھے اسی طرح سے باتیں سن کے بنایا، سارے سن کے اور دیکھ کے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ 30 سال ہو گئے مجھے بھی یہ دیکھ کرتے ہوئے، ویسے بھی یعنی بچپن سے ہی یہ ہے. تو جب کوئی پکچر آپ بناتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن کے کینوس پہ وہ بنتی ہے، پھر آپ کے کینوس پہ منتقل ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، اس میں کنسلٹیشن کا بہت بڑا رول ہے. صحیح. اب جیسے جب میں نے یہ سرفراز صاحب کی جو بنائی تھی اینڈ آف اے ہیرو، جو ہے لاسٹ مومنٹس آف اے ہیرو ہم کہیں گے، تو اس میں ان سے کافی انٹریکشن اور میٹنگز اور لاگ بک کہاں ہے تمہاری، یہ وہ لینا دینا سارا سب کچھ، بیکاز ہی واز دا اونلی وٹنس ٹو دیٹ. تو یہ سارا سب کچھ کر کے کافی عرصہ گزر گیا تھا. اس کے بعد یہ پینٹنگ ایکچولی بنی تھی، اور پھر انہوں نے، میں ان کے گھر بھی گیا تھا، ان کو دکھائی، ان کی وائف بھی تھی وہاں پہ، اور that's the time that he approved after some changes and all that. اس کے بعد جو ظاہر وہ چیز بنتی ہے تو it is quite different. اور اسی طرح جیسے میں اس کی راہ راست کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں 3 قسم کے جہاز جو ہے نا انوالو، نیچے آرمی ایکشن ہو رہا ہے، اوپر سے میراجز جو ہیں وہ فلیئرس پھینک رہے ہیں تاکہ ان کے جو اگر پاس میزائلز وغیرہ وہ بھی ادھر ہو جائیں، اور F-7 جو ہیں وہ سونک بوم جو ہے نا ساؤنڈ بیریئر توڑ رہا ہے، اور بہت اوپر 11 اسکواڈرن کی F-16 جو ہیں وہ اپنی پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں اس کی جگہ کو، اور نیچے سے آرمی موو کر رہی. تو ایئر فورس جو ہے بہت ہی یعنی فائنر پوائنٹس پہ جو ہے نا انوالو ہوتی ہے. بالکل. اور وہ جو دہشت جو کریٹ کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل. اچھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بہت سارے ایسے اور لوگ، وار اگینسٹ ٹیرر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جن سے میں اب آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں، پچھلے دفعہ 6 سپٹمبر کے پروگرام میں میں نے انہیں دعوت دی تھی، اور آپ یقین کیجئے کہ میں آج تک اس کرب کو اور اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں جو اس شہید کے والدین کا تھا، کیونکہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور جس بے دردی کے ساتھ اس کو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور جس بے دردی کے ساتھ طالبان نے ان کو شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا تھا، وہ بڑا ہی دل خراش قسم کا واقعہ ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام قربانیوں کو رائیگاں کریں گے اور ضائع کریں گے، اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا. ایک بریک، اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.